السلام علیکم جناب علی. نئی کال 21 اکتوبر کی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں. یقیناً آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بڑا ایکسائٹنگ رہا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا. آئی ہوپ, کیونکہ جب دن میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ میں کوئی مڈ ڈے کال بھی دیتا, مگر بہرحال آپ سے گفتگو جاری رہی. میں کل کی ٹپ کو, جو کل کی ٹپ آف دا ڈے تھی, اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بڑے انویسٹرز اور بڑے بڑے ہمارے مارکیٹ کے چیمپئنز ہیں ان کی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آؤں, کوٹ کروں ایز پر دی مارکیٹ کنڈیشن. روزانہ اس کی کوشش کرتا ہوں. کل میں نے ایک اپنی بات کہی تھی جو جس طرح میں مارکیٹ کو سمجھتا ہوں. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ پرائز میرے لیے اہم نہیں ہے, میرے لیے اہم ٹرینڈ ہے, سینٹیمنٹ آف دی مارکیٹ ہے. اور اگر ہم ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی انٹریز پلان کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, اور کال کافی طویل بھی ہو جاتی ہے, مجھے اندازہ ہے اس بات کا, مگر میں ویورز سے اس بات کی معافی چاہوں گا. مگر دراصل میرا فوکس میرے ان کلائنٹس اور ممبرس کی طرف ہوتا ہے جو میرے ساتھ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں. تو جب سے میں اس مارکیٹ میں ہوں اور کام کر رہا ہوں, میرا ایک اصول رہا ہے کہ میں مارکیٹ کو سیکھتے اور سمجھتے ہوئے آگے بڑھوں. میں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں, اور جو مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کی طرف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں ایک بات کہی تھی کہ اینی ون ہو از ناٹ انویسٹنگ ناؤ از مسنگ اے ٹریمنڈس اپرچونٹی. آپ جانتے ہیں صرف 4 دن میں مارکیٹ نے 5% سے زیادہ گین کیا, انڈیکس نے. اور جو سلیکٹیو اسٹاک ہیں ان کا جو گین ہے وہ تو الگ ہے, وہ تو بالکل الگ ہے. کئی اسٹاک ایسے ہیں جنہوں نے صرف آج 7.5% گین کیا ہوگا, اور آپ کو میرے وہ سارے سلیکٹیو اسٹاک سے آپ بخوبی واقف ہیں. پھر میں نے کل یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جس میں نے بڑے نازک سے اور نوزائیدہ پودے دکھائے ہیں, تو اس میں نے کہا تھا کہ بات صرف اتنی ہے کہ جب پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی آبیاری کیسے کریں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا کہ مارکیٹ بولش ہے, قطعی طور پہ نہیں کہتا. میں نہیں کہتا کہ مارکیٹ اسٹیبل ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اس کے اندر بہت کریزی ہو جائیں. میں نہیں 60,000 کا آپ کو ٹارگٹ دیتا. میں ابھی آپ کو 50,000 کا بھی ٹارگٹ نہیں دیتا کہ انڈیکس 50,000 ہو جائے گا. میں ایسی کبھی کوئی بات نہیں کرتا. میں ہمیشہ ریالٹی بیسڈ ٹارگٹس کی بات کرتا ہوں. مگر کل میں نے یہ سلائیڈ آپ کو دکھا کے کہا تھا کہ جس طریقے کی سچویشن ہے اس کے حساب سے ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کی آبیاری کرنی ہوگی. جو ساتھ اس سلائیڈ میں ایک صاحب بیٹھے ٹریڈنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کے پاس دونوں آپشن ہیں کہ اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں موجودہ صورتحال میں تو نقصان اٹھائیں گے اور برا نقصان اٹھائیں گے, اور اگر تھوڑی سمجھداری سے ٹریڈنگ پلان, سلیکٹیو اسٹاک, اکتوبر پورٹ فولیو ان کو استعمال کریں گے تو بہت جلدی گین لیں گے. اور پچھلے ہفتوں کی کالوں میں یہ بات بار بار کہتا رہا کہ بڑی تیز ریکوری ہوگی, اور ہم کو مارکیٹ کے 48,000 بلکہ 46,500 میں نے کہا تھا کہ 46,500 تک اگر مارکیٹ پہنچی تو ہم اپنے وہ تمام لاس پورے کر کے پروفٹ میں آ چکے ہوں گے, اچھا پروفٹ لے چکے ہوں گے جو ہم نے لاسز 48,000 سے شروع کیے تھے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایگزٹ کال دیتے رہے, مگر بہرحال ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال چھوڑ نہیں پاتے. تو یہ بات میں نے اپنی
پچھلے ہفتے کی کالوں میں کہی تھی، پچھلے جو چند ہفتے گزرے اس میں میں نے یہ بات 2-3 دفعہ کہی ہے کہ یہ ایسا موقع ملے گا کہ مارکیٹ ایسی ریکوری دے گی کہ مارکیٹ 48,000 نہیں پہنچے گی، آپ کے لاس ریکور ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ میری ان تمام باتوں پہ توجہ دیتے ہیں، وہ کہ یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ نظر آتی ہوں گی ویورز کو، مگر میں سمجھتا ہوں میرے کلائنٹس، میرے ممبرز، ان کو یہ باتیں ارریلیونٹ نظر نہیں آتی ہوں گی۔ تو بہرحال اپنے اکتوبر پورٹ فولیو کی فالوئنگ جاری رکھیے اور کوشش کیجیے کہ جو اسٹریٹجی اسکرپٹ کال میں دی جائے گی وہ اکتوبر پورٹ فولیو کے اسٹاک پہ بھی استعمال کی جائے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سیشن کی طرف۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج بلز بہت کریزی نظر آئے۔ جو خوبصورت بات آپ اگر دیکھیں گے، جو چارٹ پہ بھی میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، کہ میں نے آپ کو 2 لیولز کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک 44,696 کے اوپر آپٹمزم کا ہونا، کہ یہ امید رکھنا کہ بلز پرفارم کر سکتے ہیں، اور 44,911 کے اوپر تیزی کی امید رکھنا آج کے دن کے لیے۔ ٹرینڈ کو بلش کی بات نہیں کی، آج کے دن کی تیزی۔ اور اگر آپ پریسائسلی آج کے چارٹ کو دیکھیں تو پری اوپن والیٹیلٹی میں 911 ٹیسٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد تھوڑا سا 51 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آئی، جو کہ پری اوپن والیٹیلٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ 44,911 کے نیچے نہیں آئی۔ تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم آج کی مارکیٹ میں تیزی رکھتے، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں، ایک چیز ضرور تھی کہ ہم کو اس تیزی کو سمجھتے ہوئے پروفٹ ٹیکنگ کے بارے میں سوچنا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جتنے پوائنٹ مارکیٹ نے گین کیے یہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے۔ جو کل کی پریسائز لیول ٹیبل کا اٹموسٹ لیول تھا وہ آج مارکیٹ نے اچیو کیا ہے۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، سیدھی بات ہے، اتنے پوائنٹ کا گین میری امیدوں سے زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو سیشن تھا وہ میرے حساب سے امیدوں سے زیادہ اور بڑا زبردست تھا۔ 29.75% والیوم بھی بڑھے، اچھی بات ہے، مگر اگر میں اس بڑھے ہوئے والیوم کو ذرا تھوڑا سا ہسٹوریکلی سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں بڑھے ہیں۔ اس لیے زیادہ نہیں بڑھے کہ جتنا انڈیکس بڑھا اور جتنی کنسسٹنسی اور پورا دن بلز ناشتے ہوئے نظر آئے، اس کے بعد والیومز میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ نہ صرف والیوم میں اضافہ ہونا چاہیے تھا بلکہ جو میجر اسٹیک ہولڈر تھے ان کا نمبرز بھی بہت اچھے ہونے چاہیے تھے۔ آج مجھے فارن اینڈ لوکل فنڈز دونوں سیلنگ میں نظر آئے۔ ہاں، گو کہ ان کی سیلنگ بڑی لمیٹڈ تھی مگر سیلنگ تھی۔ لوکل انویسٹرز نے آج پروفٹ ٹیکنگ کی ہے، فیئر پروفٹ ٹیکنگ۔ اس کو ہم کوئی بہت زیادہ تو نہیں کہیں گے مگر بہرحال پروفٹ ٹیکنگ کی۔ یہ ایگروفوبیا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انڈیکس بہت اوپر جاتا ہے اور اتنی مندیاں دیکھ چکے ہوتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا، نکلو یہاں سے۔ مارکیٹ نے 870 پوائنٹ تو گین کیے آج، مگر صرف ٹریگر سے، یعنی کہ اگر کوئی ایک ایسا ٹریڈر ہو جو بڑا ہی اسٹرکٹ فالوور آف مائی ٹریگر ہو تو اس کو بھی آج 653 پوائنٹس ملے۔ تو یہ ہوتا ہے ریسپیکٹنگ دا لیولز۔ اگر لیولز کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کو ریسپیکٹ کیا جائے تو مارکیٹ کے اندر بہت اپرچونٹی ہے۔ روزانہ ٹریڈ کرنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، صحیح جگہ پہ انٹر ہونا اور ایگزٹ ہونا یہ کمال ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر اکثر و بیشتر ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ آج بھی میں کہیں مارکیٹ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک دکاندار نے مجھ سے کہا کہ وہ فلانے صاحب جو ہیں میرے دوست،
وہ اس اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے، بکواس ہے، سب بربادی ہے. سنتا رہتا ہوں میں. میرے سامنے ہے 5.27% کا گین 4 سیشن میں، 2277 پوائنٹ کا گین. اور اگر چند اسٹاک میں گنواؤں تو ان کا بھی گین دیکھ لیجیے. تو لہٰذا یونٹی کی کال کہاں دی اور کہاں سے کہاں پہنچا ہے، میپل لیف کو اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب اٹ واز این امیزنگ 4 days. اور یہ ایسے 4 دن ہیں، مطلب یہ ایسی موو ہے کہ جس کو لے کے بیٹھنا بھی نہیں ہے، اس کو بیچ دینا ہے. یہ مال دوبارہ ملنے والا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ہماری آخری سلائڈ، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے میں یہ تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بلز کل کنٹینیو کریں گے اگر 45,482 کے اوپر سروائیو کرے، 45,482 کے اوپر اگر ان کا سروائیول رہے تو یہ اپنی جو آج کی ایکسائٹمنٹ تھی اس کو کنٹینیو کرتے نظر آئیں گے. اس کے نیچے ٹریڈ کر کے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر یہ ہوگا کہ تھوڑی ڈپریس سینٹیمنٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. والیوم ٹوٹیں گے اور تھوڑی سی ڈپریشن نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر مارکیٹ 45,399 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد، تو پھر ہم ڈپ پر بائنگ کو ترجیح دیں گے. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ 45,237 سے 169 تک کا ایریا ہے. تقریباً یہ بنتے ہیں کوئی میرے خیال میں 68 پوائنٹ بنتے ہیں. 68 پوائنٹ کا ایریا ہے جس کے اندر مجھے پرابلم نظر آتی ہے کہ یہ ایریا نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ایریا بیئرز کو ایگریسو کر سکتا ہے. تو باوجود مارکیٹ میں آج 870 پوائنٹ کی تیزی تھی، مگر میں نے یہاں اسٹارٹ جو ہے رسک مینجمنٹ سے لیا ہے. اب آ جائیں آپٹمزم کی طرف. تو 45,549 کے اوپر ہمارا آپٹمزم برقرار ہے، جس لیول پر آج مارکیٹ کلوز ہوئی ہے جس کے اراؤنڈ. اور میرا جو ٹارگٹ ہے کل کا مارکیٹ کا 45,771 سے لے کے 876 تک کا ایریا ہے. یہ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو یہ صرف 377 پوائنٹ بنتے ہیں تقریباً. اگر آپ پریسائسلی دیکھیں تو 270 سے 377 پوائنٹ، یعنی کہ بہت دوری پر نہیں ہے یہ. اس کے باوجود میں یہاں تک مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد جو مارکیٹ کرے گی وہ میرے لیے بونس ہوگا. اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ میرے لیے بونس ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ مارکیٹ یقیناً 46,000 کو ٹارگٹ کرنے جائے گی. اور ممکن ہے کہ مارکیٹ 46,000 کو ٹارگٹ کرے. آپ دیکھو گے کہ یہ پریسائز لیول ٹیبل میں یہ لیول سارے انڈر لائن ہے، وچ مینس کہ یہ تمام لیول اچھی ریزسٹنس رکھتے ہیں اور یہاں پہ ایگزاسشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہمارے اگلے ٹارگٹس بھی ہو سکتے ہیں 45,000، 45,771 اور 876 ایریا کے بعد. اس وقت ہمیں جو بڑی شدید ضرورت ہے وہ بلز کی کنسسٹنسی سے ہے. جو تسلسل ہے بلز کی محنت کا، اگر وہ برقرار رہے تو مارکیٹ اچھی ہے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیسٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس موجودہ ٹرینڈ کو چیز تو کریں مگر اپنے اسٹاک کی ایگزاسشن کو اگنور نہ کریں. اگر کوئی اسٹاک ایگزاسٹ ہوتا نظر آئے، اس میں کوئی تھکاوٹ، اس میں کوئی پروفٹ ٹیکنگ نظر آئے تو اس میں پروفٹ ٹیکنگ ضرور کریں. اور پروفٹ ٹیکنگ اگر کرتے ہیں تو اس کے بعد فوری طور پہ بائی پلیس کریں. جو سلیکٹیو اسٹاک ہیں آپ کے ان کی بائنگ بھی پلیس کر دیں. ٹھیک ہے. اگر 10,000 بیچتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 6,000 کی بائنگ پلیس کر دیں. ٹھیک ہے جی.
تو وہ بائنگ کیسے پلیس ہوگی؟ آبویسلی اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی، پلیسنگ بائی اراؤنڈ اور ابو دی گیون سپورٹس. وہ سپورٹس کہاں ہوتی ہیں؟ اسکرپٹ کال کے اندر آپ کو لیولز دیے جاتے ہیں، تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی بھی میرا موقف یہی ہے کہ یہی بیسٹ اسٹریٹجی ہے، اور میں اپنے اس موقف کو دہرانا چاہوں گا کہ پیشنس کے ساتھ ایکیومولیٹ کرنا مارکیٹ میں ابھی بھی سود مند ہے. میں نے پچھلے 2-3 دن پہلے ذکر بھی کیا تھا، جس وقت لوگ بہت ڈپریس تھے اور میں قطعی طور پہ ایکیومولیشن کو روکنے پہ تیار نہیں تھا، اور میں اس بات کو مانتا تھا کہ مارکیٹ میں اچھے اسٹاک کی ایکیومولیشن ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس 10 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے تو میں نے پورے 10 لاکھ کی بائنگ نہیں کی، کوئی بات نہیں. 3 لاکھ کی 5 لاکھ کی، مگر وہ 3 لاکھ اور 5 لاکھ کی جو بائنگ ہے وہ 2200 پوائنٹ کا گین لے چکی ہے. تو کیا برا ہے؟ کیا برا ہے؟ رسک مینجمنٹ بھی ہو گئی، لیکوڈیٹی ہاتھ میں رہی کہ اگر مارکیٹ نیچے کی طرف جاتی تو مزید ایکیومولیٹ کرتا، اور جو مال میرے ہاتھ میں تھا اس کو میں بیچنے کی پوزیشن میں ہوں. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ میں اس تمام باتوں کا قطعی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں بہت تیزی ہے. جی نہیں. مارکیٹ کا ٹرینڈ بلش ہے؟ بالکل بھی نہیں. مارکیٹ کا ٹرینڈ بلز مومنٹم گین کرنے جا رہے ہیں. بلز مومنٹم گین کرنے جا رہے ہیں. پریویلنگ ٹرینڈ اس کا مندی کا تھا، جس سے نکلنے کی انتھک کوشش ہو رہی ہے، اور بلز نے اتنا مومنٹم گین کر لیا ہے کہ ہم اپنی امیدیں باندھ سکتے ہیں. 45,876 کے بعد یہ امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں، اور پھر آپ کا ٹارگٹ 46,375 سے لے کے 46,455 تک ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر جا کے مارکیٹ سنبھلنا شروع ہوگی. اگر آپ لوگوں کو میرا ایک گرے چارٹ یاد ہو جس میں رینجز دکھاتا تھا آپ کو، تو یہ بیسیکلی اس رینج کی لوور لمٹ ہے. جب ہم اس کے اوپر چلے جائیں گے تو ہم تھوڑا سا پرسکون ایریا میں انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد مارکیٹ کے پاس اگلا ہدف 47,000 کا ہوگا. مگر بہرحال یہ بہت دور کے ڈھول ہے. ابھی تو ہم اس کو فالو کریں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. نہ ہی ہمیں کوئی جلدی ہے اور نہ ہی ہم اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں گے. جہاں ایگزاسشن ملے گی مال بیچیں گے، اور جو ہم نے مال بیچا ہے اگر وہ ہمارے ان اکتوبر پورٹ فولیو کا حصہ ہے، ہمارے اسٹرانگ پک کا حصہ ہے، تو اس کو ہم بائی بیک کریں گے. الحمدللہ اکتوبر پورٹ فولیو کے کچھ اسٹاک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ٹارگٹ 1 اور ٹارگٹ 2 اچیو کرنے شروع کر دیے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ان کی ایکیومولیشن دوبارہ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس سے بھی اوپر جائیں گے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اکتوبر پورٹ فولیو کے ریلیزز آئیں گے، آپ کے پاس اپڈیٹس آتی رہیں گی، روزانہ تو نہیں مگر اکثر ریلیزز آئیں گی. ہو سکتا ہے ویکلی کلوزنگ پہ آئے، نئے ٹارگٹس آئیں گے. کیونکہ جس وقت مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہوتی ہے تو جب تک وہ اپنا باٹم فارم نہیں کرتی، ہم اوپر کے ہدف کو زیادہ مطلب کہ یقین کا لفظ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم زیادہ شیورلی نہیں کہہ سکتے یا زیادہ امید نہیں دلا سکتے. مگر جب باٹم فارم ہو جاتا ہے تو پھر اچھا ہوتا ہے. ابھی جو پوائنٹ بڑے ہیں اس کے اندر بلز کی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اور ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا، شدت پسندی ہر چیز میں اچھی نہیں ہوتی، چاہے وہ شدت پسندی اوپر کی طرف جانے کی ہو یا نیچے کی طرف آنے کی ہو. دونوں صورتوں میں ایگزاسشن نظر آتی ہے. جب مارکیٹ بہت تیزی سے نیچے کی طرف گرتی ہے تو بھی ایگزاسشن ان بیئرز آتی ہے، اور اسی طرح جب مارکیٹ بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہے تو مارکیٹ میں جلدی بلز کی ایگزاسشن آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے. طوالت کی معافی چاہوں گا، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے جو ممبرز اور کلائنٹس ہیں جو اپنی ٹریڈز کو جتنا سیکیور کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے، صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.